آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے کان، اور اس کو انگلش میں ایئر کہتے ہیں اور پشتو میں ان کو وہ کہتے ہیں، جبکہ کوہستانی میں بھی ہم کان کہتے ہیں، لیکن کان نہیں کہتے، کوہستانی میں ہم کان کہتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ کان لکھنے میں تو سیم ہے، کان اور یہ والا کان سیم ہے لکھنے میں، لیکن بولنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کان ہے اور یہ کان ہے۔ کان کوہستانی میں یہ کان خارش کو کہتے ہیں، جبکہ کان کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ان کا تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں۔ یہ دو بھائی ہیں، کان جو ہے یہ آپس میں دو بھائی ہیں، لیکن یہ الگ الگ رہتے ہیں۔ یہ رہتے ہیں الگ الگ، ایک شمال میں رہتا ہے جبکہ دوسرا جنوب میں رہتا ہے۔ کسی بات پہ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ اتنے دور دور رہنے لگے ہیں، ایک شمال میں تو دوسرا جنوب میں۔ اور کان کو الٹا ناک بھی کہتے ہیں۔ کان کو الٹا، جس طرح ناک کو الٹا کان کہتے ہیں، اس طرح کان کو الٹا ناک بھی کہتے ہیں، کیونکہ ناک کو اگر الٹا کریں تو کان بن جاتا ہے، تو اس کو الٹا کان بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ کان بند ہو جائے تو آپ کو بابر اعظم قائد اعظم سنائی دے گا اور صندوق آپ کو بندوق لگے گا۔ تو یہ کان کے نقصانات ہیں۔ اور بعض لوگ ایک کان سے سنتے ہیں تو ڈائریکٹ اسی کو دوسرے کان سے باہر نکالتے ہیں۔ اور کان صرف انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ کان صرف انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ کان کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کان انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، اور دیواروں کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نمک، کوئلہ وغیرہ۔ تو کان صرف انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں، کان انسانوں، جانوروں، دیواروں اور نمک، کوئلہ، سونا وغیرہ کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اسکول لائف میں ہوم ورک نہ کرنے کی صورت میں سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ کانوں کو ملتی ہے، کیونکہ یا تو ٹیچر کہتا ہے کہ کان پکڑ کے، اس طرح کان پکڑ کے 300 بار بیٹھو اور اٹھو، یا پھر آپ کو ٹیچر کہے گا کہ جلدی سے مرغا بن جاؤ۔ تو جب آپ مرغا بن جائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو کان پکڑنے ہوں گے۔ اور اگر آپ اسکول میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر بھی کانوں کو بیچ میں لانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ سر جی اس بار معاف کر دو، آئندہ میری توبہ ہے، میں ایسے حرکت نہیں کروں گا، پھر بھی آپ کان کو پکڑیں گے۔ تو اس لیے اسکول لائف میں اکثر ان کانوں کی مداخلت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھائی، عورتوں کے کان میں 2 سوراخ آلریڈی ہوتے ہیں، قدرتی ہوتے ہیں، اور 2 سوراخ وہ خود سے بناتی ہے، لیکن پھر بھی کسی کی نہیں سنتی۔ اگر اسکول لائف میں آپ غلطی کریں تو ماسٹر جی کہتا ہے کہ کان پکڑو، اگر گھر میں غلطی کرے تو ابا جی کہتا ہے کہ کان کے نیچے ایک دوں گا تو نانی یاد آ جائے گی۔ تو بھائی، ان کانوں کا کام صرف اسکول میں نہیں بلکہ گھر میں بھی ہوتا ہے، اور گھر میں بھی ان کا ذکر بار بار ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں شرارتی عورتیں، وہ عورتیں جن سے پورا محلہ تنگ ہو، وہ بھی کہتی ہیں کہ توبہ توبہ کیسے خراب زمانہ آ گیا ہے۔ وہ بھی کانوں کو اس طرح پکڑ کے کہتی ہیں توبہ توبہ کیسے خراب زمانہ آ گیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ان بیچاروں کو کھینچا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کان بہت اہمیت رکھتا ہے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اگر کان نہیں ہو گیا تو پھر وہ چشمہ بھی نہیں پہن سکتے۔ یہاں پہ بارش بھی زیادہ شروع ہو گئی ہے، لیکن چلو ہم اپنا ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اور ایک ان کانوں کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پیچھے قلم بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح۔ نہاتے وقت کانوں پہ خصوصی توجہ دیں، کیونکہ اکثر ان میں صابن رہ جاتا ہے۔
اور آپ اپنے دوست کے کان کے پیچھے اس طرح سے مار کر اس کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی مسلسل بکواس کرے تو آپ اس طرح اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر سامنے والے کو میوٹ بھی کر سکتے ہیں، سامنے والے کو میوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا۔ اگر فون پر بات کرتے ہوئے دوسرے شخص کی آواز آپ کو ٹھیک طرح نہیں سنائی دیتی تو پھر بھی الزام ان کانوں کو جاتا ہے، سامنے والا شخص کہتا ہے کہ بھائی اپنے کان کو صاف کرو، حالانکہ قصور نیٹ ورک یا موبائل کا ہوتا ہے، لیکن الزام پھر بھی کانوں پہ جاتا ہے، تو کانوں پہ بھی ترس کھائیں خدا را۔ جن لوگوں کے کان ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں اور زندگی میں زیادہ ہنستے مسکراتے ہیں، کیونکہ جب کوئی لطیفہ سناتا ہے تو نارمل آدمی ایک دفعہ ہنستا ہے، جبکہ بہرا جو شخص ہوتا ہے وہ 3 بار ہنستا ہے۔ پہلے جب سامنے والا لطیفہ سناتا ہے تو اس وقت وہ ہنستا ہے، پھر جب دوسرے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں پھر بھی وہ ہنستا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ کسی بندے سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس شخص نے کیا کہا تھا، پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے تو لطیفہ سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ ہنستا ہے، تو ایک لطیفے پہ وہ 3 بار ہنستا ہے جبکہ نارمل بندہ 1 بار ہنستا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے کام ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے وہ زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ جب مچھر آپ کو کاٹنے آ جاتے ہیں تو بیکار میں سب سے زیادہ پٹائی کانوں کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ بار بار اس طرح تھپڑ اپنے کانوں پہ لگاتے ہیں، کھڑپا کھڑپا کھڑپا، اس طرح آپ بار بار اپنے ان بے گناہ کانوں کی پٹائی کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی آپ کے کانوں پہ ایک تھپڑ اس طرح سے رسید کر دیتا ہے تو آواز آتی ہے، آواز آ رہی اس طرح۔ تو بھائی کانوں کے حوالے سے اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ٹاپک بہت لمبا بن جائے گا، اس لیے آج ہم یہاں پہ اس چیز کو اینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ بھی تنگ ہو رہے ہوں گے۔ یہ جلدی سے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ اور ہاں، سنڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے لیے مکمل تیاری کر لیں، اوکے۔